नाज़रीन मोहतरम, कहा जाता है कि नमरूद की एक बेटी थी जिसका नाम रहीमा था, लेकिन उसे रबा के नाम से पुकारा जाता था। जब नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका तो उस वक्त वो लड़की ऊपर महल पर से ये मंजर देख रही थी। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में नमाज अदा करते हुए देखा और आप अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द बहुत से गुलाब के पौधों और पानी और दरख्तों को देखा जिन पर परिंदे चहचहा रहे थे, और वो दिल में कहने लगी कि मेरा बाप तो कुछ भी नहीं है, कुदरत, इज्जत और बादशाही तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ही है। जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रब है, मेरा वालिद तो झूठा और आजिज आदमी है। नाज़रीन मोहतरम, नमरूद शिनार का बादशाह था जिसका किस्सा बाइबल में भी दर्ज है। इस बादशाह का नाम नमरूद बिन किनान बिन साम बिन नू था। उसका पाया तख्त बाबुल था। उसके नस्ब में कुछ इख्तिलाफ भी है। हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं, दुनिया की मशरिक़ व मगरिब की सल्तनत रखने वाले 4 हुए हैं, जिनमें से 2 मोमिन और 2 काफिर। हज़रत सुलेमान बिन दाऊद और हज़रत जुल्करनैन, और काफरों में नमरूद और बख्ते नसर। मुफस्सिरीन का बयान है कि नमरूद बिन किनान बड़ा जाबिर बादशाह था। सबसे पहले उसी ने ताज शाही अपने सर पर रखा। इससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। ये लोगों से जबरदस्ती अपनी परस्तिश कराता था। काहन और नजूमी उसके दरबार में बकसरत उसके मुकर्रब थे। नमरूद ने एक रात ये ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला और उसकी रोशनी में चांद, सूरज वगैरह सारे सितारे बेनूर होकर रह गए हैं। काहनों और नजूमी ने उस ख्वाब की ये ताबीर दी कि एक फर्जंद ऐसा होगा जो तेरी बादशाही के ज़वाल का बाइस होगा। ये सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया और उसने ये हुक्म दे दिया कि मेरे शहर में जो बच्चा पैदा हो वो कत्ल कर दिया जाए और मर्द औरतों से जुदा रहें। चुनाचे हजारों बच्चे कत्ल कर दिए गए, मगर तकदीर इलाहिया को कौन टाल सकता है। इसी दौरान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और बादशाह के खौफ से उनकी वालिदा ने शहर से दूर पहाड़ के एक गार में उनको छुपा दिया। उसी गार में छुपकर उनकी वालिदा रोजाना दूध पिला दिया करती थी। बाद मुफस्सिरीन का कौल है कि 7 बरस की उम्र तक, और बाज़ों ने तहरीर फरमाया कि 17 बरस तक आप उसी गार में परवरिश पाते रहे। रवायत है कि जब नमरूद ने अपनी सारी कौम के रूबरू हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया तो ज़मीन व आसमान की तमाम मखलूक़ात चीखें मार मार कर बारगाह खुदावंदी में अर्ज करने लगी कि खुदावंद, तेरे खलील आग में डाले जा रहे हैं और उनके सिवा ज़मीन में और कोई इंसान तेरी तौहीद का अलम बरदार और तेरा परस्तार नहीं, लिहाजा तू हमें इजाज़त दे कि हम उनकी इमदाद व नुसरत करें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहीम मेरे खलील हैं और मैं उनका माबूद हूँ। अगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तुम सबों से फरियाद करके मदद तलब करें तो मेरी इजाज़त है कि सब उनकी मदद करो, और अगर वो मेरे सिवा किसी और से कोई मदद तलब ना करें तो तुम सब सुन लो कि मैं उनका दोस्त और हामियों मददगार हूँ, लिहाजा तुम अब उनका मामला मेरे ऊपर छोड़ दो। उसके बाद आपके पास पानी का फरिश्ता आया और कहा कि अगर आप फरमाएं तो मैं पानी बरसा कर इस आग को बुझा दूं। फिर हवा का फरिश्ता हाजिर हुआ और उसने कहा कि अगर आपका हुक्म हो तो मैं जबरदस्त आंधी चलाकर इस आग को उड़ा दूं। तो आप अलैहिस्सलाम ने इन दोनों फरिश्तों से फरमाया कि मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है, मुझको मेरा अल्लाह काफी है और वही मेरा बेहतरीन कारसाज है। वही जब चाहेगा और जिस तरह उसकी मर्जी होगी मेरी मदद फरमाएगा। एक रवायत में यह भी आता है कि जब काफिरों ने आपको आग में डाला तो आपने उस वक्त ये दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका लकल हम्द व लक वल मुल्क ला शरीक लक। और जब आप आग के शोलों में दाखिल हो गए तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा कि ए खलीलुल्लाह, क्या आपको कोई हाजत है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमसे कोई हाजत नहीं है। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर खुदा ही से अपनी हाजत अर्ज कीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरे हाल को खूब जानता है, लिहाजा मुझे उससे सवाल करने की कोई जरूरत ही नहीं है। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 16 या 20 बरस की थी। आप अलैहिस्सलाम कितनी देर तक आग में रहे, इस बारे में 3 अकवाल हैं। बाज़ मुफस्सिरीन का कौल है कि 7 दिनों तक आप आग के शोलों में रहे, और बाज़ ने यह तहरीर किया है कि 40 दिन रहे, और बाज़ कहते हैं कि 50 दिन तक आप आग में रहे। नमरूद ने अपनी सल्तनत भर में यह कानून नाफिज कर दिया था कि उसने खुराक की तमाम चीज़ों को अपनी तहवील में ले लिया था।
یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو اس خبیث نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، جبھی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں علل اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہ دیا۔ آپ اور آپ علیہ السلام کے چند متبعین جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر جاں بھلب ہو گئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور خداوند قدوس سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی، اور آپ علیہ السلام نے اس کو اپنے متبعین کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ آپ علیہ السلام پر گلزار بن گئی اور آپ علیہ السلام سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے اور علل اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائے وحدہ لا شریک کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے آپ علیہ السلام کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ علیہ السلام سے مناظرہ شروع کر دیا۔ نمرود نے پوچھا، اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانہ سے دربار میں بلوایا، ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو، جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گھامڑ آدمی ہے جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرہ میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا واض علل اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید اس مناظرہ کو ان لفظوں میں بیان کرتا ہے، اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے۔ بولا، میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا، تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے، تو اس کو پشچم سے لے آ، تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید کے اعلان پر پہاڑ کی طرح قائم رہے، نہ نمرود کی بے شمار فوجوں سے خائف ہوئے، نہ اس کے ظلم و جبر سے مرعوب ہوئے، بلکہ جب اس ظالم نے آپ کو آگ کے شعلوں میں ڈلوا دیا، اس وقت بھی آپ کے پائے عزم و استقلال میں بال برابر لرزش نہ ہوئی، اور آپ علیہ السلام نعرہ توحید بلند کرتے رہے۔ پھر اس بے رحم نے آپ علیہ السلام پر دانہ پانی بند کر دیا، اس پر بھی آپ علیہ السلام کے عزم و استقامت میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ پھر اس نے آپ علیہ السلام کو مناظرہ کا چیلنج دیا اور دربار شاہی میں طلب کیا تاکہ شاہی روب و داب دکھا کر آپ علیہ السلام کو مرعوب کر دے، لیکن آپ علیہ السلام نے بالکل بے خوف ہو کر مناظرہ کا چیلنج قبول فرما لیا اور دربار شاہی میں پہنچ کر ایسی مضبوط اور دندان شکن دلیل پیش فرمائی کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ ہکا بکا ہو کر لاجواب اور خاموش ہو گیا، اور بھرے دربار میں اس کلمہ حق کی تجلی ہو گئی کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت و حقانیت کا پرچم سر بلند ہو گیا اور نمرود ایک مچھر جیسی حقیر مخلوق سے ہلاک کر دیا گیا۔ ناظرین محترم، کہا جاتا ہے کہ نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا نام رحیمہ تھا، لیکن اسے ربا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو اس وقت وہ لڑکی اوپر محال پر سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا اور آپ علیہ السلام کے ارد گرد بہت سے گلاب کے پودوں اور پانی اور درختوں کو دیکھا جن پر پرندے چہچہا رہے تھے، اور وہ دل میں کہنے لگی کہ میرا باپ تو کچھ بھی نہیں ہے، قدرت
عزت اور بادشاہی تو اللہ رب العالمین کی ہی ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے۔ میرا والد تو جھوٹا اور عاجز ہے، آدمی کو ہلاک کرنے پر بھی قادر نہیں۔ وہ یہ سوچتی ہوئی اکیلی ہی اپنے محل سے نکلی اور اس کے قریب آ گئی۔ اس نے باہر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، اے ابراہیم، کیا آپ کے علاوہ کوئی بھی آپ کے رب کی بارگاہ میں اجازت پا سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، وہ شخص جس کا دل میرے رب کے لیے خالص ہو، تو آگ میں اس کا حال بھی اسی طرح ہوگا جس طرح میرا حال ہے۔ اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تمہارے رب کے ساتھ صلح کر لوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر آگ میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے آگ میں داخل ہونا چاہا تو ڈر گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ڈرو مت۔ اسی وقت آگ کو حکم ہوا، اے آگ، میری بندی کی حفاظت کر۔ اس کے بعد وہ آگ میں داخل ہو گئی۔ وہ جس جگہ پاؤں رکھتی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو جاتی تھی۔ اسی طرح وہ چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گی آپ علیہ السلام کے دین کو نہیں چھوڑوں گی اور اپنے ظالم سرکش والد کو بھی دعوت دوں گی، ہو سکتا ہے وہ میری نصیحت مان لیں۔ یہ کہہ کر وہ واپس آئی اور اپنے والد کے پاس چلی گئی، جو اس وقت تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے لشکری اس کے ارد گرد جمع تھے۔ وہ جا کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اے میرے باپ، تو کب تک جھوٹے دعوے کرتا رہے گا؟ کیونکہ خدائی اور قدرت و طاقت تو اس خدا کے لیے ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں گلاب کے پھول، سبزہ، باغات اور بہتا دریا پیدا کر دیا ہے۔ بادشاہی تو اس کی ہے، تیری کیا بادشاہی ہے؟ تو ایک آدمی کو غزن پہنچانے سے عاجز ہے اور اس پر قادر نہیں۔ ساتھ ہی اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ اس کا لعنتی باپ یہ سن کر غصے میں آ گیا اور اسے کہنے لگا، اپنے دین سے پھر جا، اپنی جان پر ظلم نہ کر، ورنہ میں تجھے ایسی سزا دوں گا کہ دنیا والے اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ اس نے کہا، میں دین حق کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی اور نہ ہی اپنے رب کی نافرمانی کروں گی، تو جو چاہے کر لے۔ اس نے یہ سن کر اپنے کرندوں کو حکم دیا تو انہوں نے اس کے کپڑے اتار دیے اور اسے پیٹنا شروع کر دیا، لیکن وہ اپنے دین سے نہ پھری۔ پھر نمرود نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا۔ اس کے کارندوں نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے، لیکن اس اللہ کی بندی نے اف تک بھی نہ کی۔ پھر نمرود نے اسے مختلف سزائیں دی، لیکن وہ اپنے دین پر ڈٹی رہی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو وحی فرمائی کہ وہ جنت میں جائے اور اس کے لیے وہاں سے اعلیٰ پوشاک لے کر اس کے پاس جائے۔ وہ فرشتہ پوشاک لے کر اس کے پاس گیا اور وہ پوشاک اس کو دے دی اور ساتھ ہی اپنے نورانی پر اس کے بدن پر ملے تو اس کے تمام زخم اللہ کے حکم سے درست ہو گئے۔ اس نے وہ پوشاک پہن لی۔ پھر ایک تیز ہوا آئی اور اسے اڑا کر انجانے مقام پر لے گئی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔